السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج ذرا 2-3 انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں، پہلے وہ ذرا ڈسکس کر لیں۔ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیوں اتنے خاموش ہیں اور کیوں وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جب بھارت میں کسانوں کے معاملات چل رہے تھے اور پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو جو ان کی جو اوورسیز کا جو ڈائسپورا ہے، جو ان کے اوورسیز سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے، انہوں نے پوری دنیا میں وقت ڈال کے رکھ دیا تھا۔ اور کوئی پارلیمنٹ، کوئی کینیڈین پارلیمنٹ، کوئی یو ایس کی کیپٹل، اور یو کے کی پارلیمنٹ ہو جائے، آسٹریلیا ہو جائے، انہوں نے ایک پوری گلوبل کیمپین جو تھی وہ اویئرنیس کی ریز کر دی تھی، اور وہ بہت ہی زبردست قسم کا اس کا امپیکٹ ہوا اور پوری دنیا میں ایک ایشو بنا کے رکھ دیا تھا۔ اور میں نے یہ کویسچن ریز کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ پاکستان کا خدا نخواستہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور اوورسیز کا پورا ڈائسپورا ہے وہ ایسے جیسے کہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ شکر ہے کہ اس کا کچھ اثر ہوا۔ یہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی کچھ میں نے دیکھی ہے، حرکت ہوئی ہے۔ اور آج وہاں پہ جو واشنگٹن ڈی سی میں سنا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک مظاہرہ کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے، اور وہاں پہ ایک اچھا مظاہرہ ہے، یہ ڈیسنٹ قسم کا مظاہرہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے تھا اور ہو سکتا تھا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور باقی بھی شہروں میں جہاں جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کچھ چیپٹرز کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں ان کو ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا، تو اس دوران یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی کیا گیا اور ابھی اس طرح کی تنظیمات نہیں بھی ہیں، تو پھر بھی اپنے طور پر بھی جو لوگ پہلے تھے وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں، کمیونٹی کے باقی لوگ جو ہیں وہ مل کے کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر ایک لوگوں میں ایک فکر مندی کی جو کیفیت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو باہر کے لوگ رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز، ان کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل اکراس دی پارٹی لائنز اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو پوری دنیا میں ان کے بارے میں ایک جو اویئرنیس کیمپین ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ تو یہ تو میں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا ہم کریں۔ دوسری چیز جو تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کنگ سلمان صاحب نے انوائٹ کیا ہے ایرانین پریزیڈنٹ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک ریپروشما کا جو عمل تھا وہ شروع ہوا تھا، اور ود گڈ آفیسز آف چائنا، اور چائنا کے اندر ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں ایک جو برف تھی وہ پگھلی تھی دونوں ممالک کے درمیان، اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ہمیں بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور اس کا اب ایک نیکسٹ لیول جو ہے وہ اب یہ ہوگا کہ انہوں نے انوائٹ کر لیا ہے ایرانین پریزیڈنٹ کو کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کریں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو کے خلاف پیرس میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال یوکرین کے حوالے سے چل رہی ہے، وہاں پہ معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور یورپ کی جو اکانومیز ہیں، یورپ کی جو گیس کی سپلائیز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سٹیک پہ آ گئی ہیں، اس کی اکانومی تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ان کے بڈی بنے ہوئے ہیں اور ان کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو عوام کے اندر، کیونکہ سفر تو ظاہر ہے کہ عوام کر رہی ہے، اور مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے نیٹو کے خلاف وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پہ جو میڈیا ہے ہماری طرح کا، جو گودی میڈیا ہے، وہ اس کو کور نہیں کر رہا۔ تو ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے، آپ کو پتہ ہے 90% میڈیا جو ہمارا 95% کمپرومائزڈ ہے، اسی طرح جن کو ہڈی ڈال دیں آپ تو بس وہ چپ کر جاتے ہیں یا بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو آخری ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 12 سال پہلے لیبیا کے اوپر ان لوگوں نے چڑھائی کی تھی، اور یہ چڑھ دوڑے تھے، اور 12 سال اب ہو گئے ہیں۔ مارچ کا جو مہینہ تھا اس میں یہ ایک کلائمیکس کی طرف یہ سارا معاملہ گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اوباما کا دور تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یو این کو بھی، جس طرح کہ ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، یو این کو انہوں نے انوالو کیا
لیبیا کے اندر نو فلائی زون جو تھا اس کو اسٹیبلش کرنے کی انہوں نے پوری قرارداد وغیرہ منظور کر لی. اتنی وہ اس کا ریزولوشن نمبر 83 یا 87 تھا میرا خیال ہے. تو وہ انہوں نے کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ آج کا جو دن تھا 19 یعنی مارچ کا، آج پاکستان میں تو 20 ہو گئی ہے، تو جو 19 مارچ تھا اس دن فرینچ جو ٹروپس سے وہ اندر چلے گئے تھے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ملٹری انٹرونشن کی جو تھی صورتحال وہ قائم کر دی تھی. اور وہاں پہ پھر نو فلائی زون جو تھا وہ ہوا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہسٹری جو باقی ساری آپ نے دیکھی، اور کس طریقے سے وہاں پہ تباہی اور بربادی ہوئی، اور کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ لیبیا جو تھا، جب ابھی انہوں نے اس کے اندر انویڈ نہیں کیا تھا، اور انویڈ انہوں نے کیا تھا ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر، کہ جی وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے ان کا سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے. اور پھر اس میں باندی جو ان کی ہے یو این، وہ آ جاتی ہے، اس کو ساتھ ملا کے یہ سارے یہ چکر کھیلتے ہیں. تو یہ جو لیبیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ افریقہ کے اندر سب سے زیادہ بہترین سٹینڈرڈ آف لیونگ والا ملک تو ہوتا تھا. یعنی فیلڈ اسٹیٹ بنانے سے پہلے ان لوگوں نے جب اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس سے پہلے یہ افریقہ کا ایک بہترین ملک ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہمارے کچھ دوست ہوا کرتے تھے جو ہمیں بتاتے تھے، وہ وہاں پہ کام کر چکے ہوئے تھے لیبیا میں، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کتنی زبردست وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے لیبیا. اور ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے وہاں پہ لیبیا میں. اور لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی روزگار، لوگوں کے مسائل سارے جو تھے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتے تھے، اسٹیٹ ان کو سپورٹ کرتی تھی. اور آپ دیکھیں جو انہوں نے کیا، اس کے ساتھ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مڈل ایسٹ میں ڈسپلیس کیا، مارا. اوباما کو آپ کو پتہ ہے سارے کی ساری یہ کارروائیاں کرنے کے بعد اس کو نوبیل پیس پرائز بھی مل گیا، لیکن ایک بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی سینکشنز جس طرح یہ دوسرے ملکوں پہ لگاتے ہیں ان کے خلاف کوئی سینکشنز نہیں لگیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے کوئی اریسٹ وارنٹس جاری نہیں کیے کہ یہ کیا کیا گیا، کیسے ہوا. لیکن جیسے ہی آپ کوئی آدمی ہوگا تو جناب یہ فوراً سے پہلے شروع کر دیں گے اور تباہی پھیر کے رکھ دیں گے. اچھا، اب یہ جو لیبیا کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کیوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور کس طریقے سے اس کی تباہی ہوئی ہے. اور یہ آپ اندازہ لگائیں، میں ایک آرٹیکل آپ کو اس میں سے تھوڑا سا شیئر نہیں کرتا، لیکن صرف میں اس کی جسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے کیا ہے، اور بہت ہی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے برباد کیا لیبیا کو. تو لیبیا کا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیپل ان لیبیا ہیڈ دا ہائیسٹ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو جی ڈی پی ہم جس کو کہتے ہیں، یہ افریقہ میں ہائیسٹ تھا ان کا جی ڈی پی. ایٹ پرچیسنگ پاور پیرٹی، یہ جس کو پی 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 کہتے ہیں، پر کیپیٹا آف آل آف افریقہ، پر کیپیٹا انکم جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی. دا گورنمنٹ ٹوک کیئر ٹو انشور دیٹ ایوری ون ان دا کنٹری شیئرڈ ان دا ویلتھ. گورنمنٹ کا یہ فارمولا یہ تھا کہ تمام لوگ مل کے کھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اربوں پتی ہے اور دوسرا بیچارے کا کھانے کا بھی نہیں مل رہا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ویلتھ جو ہے، نیشنل ویلتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی سب میں. لیبیا ہیڈ دی ہائیسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس کو ایچ ڈی آئی کہتے ہیں نا، وہ ہائیسٹ تھا پورے کانٹیننٹ میں، یعنی افریقن کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ تھا. لوور پرسنٹیج آف پیپل لیوڈ بلو دا پاورٹی لائن دین ان دا نیدرلینڈس. ہالینڈ سے بھی کم تھی پاورٹی، غربت جو تھی ہالینڈ سے بھی کم تھی. آپ اندازہ لگائیں. In Libya, a lower percentage of people lived below the poverty line than in the Netherlands. Libya ranked 61st، 61ویں نمبر پہ تھا، with a lower incarceration rate than Czech Republic. لوگ یہ جو ہوتے ہیں جیلوں میں، یہ ان کے بہت کم لوگوں کو جانا پڑتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے سیٹسفائڈ تھے، کرائم ہوتا ہی نہیں تھا، تو بہت بہت کم کرائم تھا. It had the lowest infant mortality rate of all of Africa. یہ جو بچے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیدائش کے فوراً بعد یا اس کے تھوڑی دیر کے بعد، وہ سب سے کم تھا. لیبیا ہیڈ دی ہائیسٹ لائف ایکسپیکٹنسی آف آل آف افریقہ، یعنی جو عمر ہے انسان کی وہ سب سے زیادہ وہاں پہ لیبیا میں تھی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، لیس دین 5% آف دا پاپولیشن واز انڈر نرشڈ.
یعنی صرف 5% اور اس سے کم جو تھے لوگ، ان کو نرشمنٹ میں ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا، جو کہ بہت زبردست آپ سمجھ لیں کہ ہو گیا. اچھا، ان ریسپانس ٹو دا رائزنگ فوڈ پرائسز اراؤنڈ دا ورلڈ، دا گورنمنٹ آف لیبیا ایبولشڈ آل ٹیکسز آن فوڈ. وہ کہتے ہیں کہ جب مہنگائی ہوئی تو لیبیا نے تمام کے تمام ٹیکسز جو تھے، جو فوڈ آئٹمس کے اوپر تھے، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں چیزیں کھانے پینے والی جو بیسک آئٹمس ہیں، اس کے اوپر تمام جو ٹیکسز تھے وہ ختم کر دی. آپ ذرا اندازہ لگائیں. اچھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فگرز آپ ذرا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیبیا ہیڈ ان 1970، یہ 1970 کی بات ہے، سچویشن لٹل ورس دین برازیل. ایچ ڈی آئی کے حوالے سے برازیل سے تھوڑا سا کم تھا، یعنی 0.541 تھا، اور برازیل کا کتنا تھا؟ 0.551. اچھا، دا لیبین انڈیکس سرپاسڈ دا برازیلین ایئرز لیٹر اینڈ ان 2008. آپ دیکھیں 71 میں یہ تھوڑا سا فرق تھا، برازیل سے کم تھا، اور 2008 میں یہ برازیل سے بڑھ گیا، اور اتنا بڑا کہ یہ 43rd نمبر پہ چلا گیا، اور برازیل جو تھا وہ 59th پہ تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 2008 تک، یعنی ان کی بربادی کرنے سے تقریباً 4 سال پہلے تک، برازیل کو وہ کہیں پیچھے چھوڑ چکا ہوا تھا. اچھا، all three sub indices that comprise the HDI are higher in Libya. جو 3 بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، انکم، لانجیوٹی، عمر کی یعنی آپ کی جو ہے زندگی، اور ایجوکیشن، ان تینوں انڈیکیٹرز میں یہ بہت آگے تھا. اچھا، پھر جو ایچ ڈی اے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دا بیسٹ ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ہیلتھ کیئر اینڈ پبلک ایجوکیشن جو تھیں، ان میں تینوں چیزوں میں، یعنی انکم اور ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن، ان میں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر تھی یہ دونوں فری تھی. آپ ذرا اندازہ لگا. اینڈ آلموسٹ 10% آف لیبن اسٹوڈنٹس ریسیو اسکالرشپس ٹو اسٹڈی ان فارن کنٹریز. 10% جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا اور ان کو مفت اسکالرشپس پہ باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا. آپ ذرا اندازہ لگا لیں، یہ اس طرح کا ملک تھا. اچھا، اس کی جو قذافی، جو کرنل قذافی تھے، ان کی ایک گرین بک ہوا کرتی تھی جو بیسیکلی پورے ملک کو اس کے مطابق چلاتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ the workers should be politically involved. جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہ ہو، پالیٹکس میں حصہ لیں. اینڈ سیلف امپلائڈ ہونے چاہیے، ان کی اپنی اپنی نوکریاں ہونی چاہیے، ان کے اپنے کام ہونے چاہیے. اینڈ دیٹ the land belongs to those who work in it. لینڈ اس کی ہے، زمین اس کی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کتنا زبردست فارمولا. اینڈ دا ہاؤس ٹو دوز ہو ریزائڈ دیر. اور گھر اس کا ہے جو اس میں رہ رہا ہے. اب 10 گھر نہیں آپ بنا سکتے. اگر آپ نے بنایا ایک گھر تو اس میں رہیں، اگر نہیں رہیں گے تو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے. وداؤٹ، وہ کہہ رہے کہ جی تمام تر جو لوگ تھے ان کو اس طرح کی سہولیات جو تھیں وہ میسر تھیں. اب بیفور دی کرنٹ یو ایس اینڈ نیٹو، یہ جو نیٹو اور یو ایس نے ان میں کیا، اٹیک کیا ان کے اوپر، تو لیبیا کا جو آئل آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. لیبیا واز پمپنگ 1,800,000 barrels a day of excellent quality light oil. تقریباً 18 لاکھ بیرلز اے ڈے، دن کے، وہ بہترین قسم کا جو لائٹ آئل تھا اس کو وہ پمپ کر رہے تھے اور وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے. along with the abundant deposits of natural gas. نیچرل گیس کے بھی ڈپازٹس پہ زبردست قسم کے تھے. اور اس طرح جناب میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بڑی زبردست چیزیں، لیکن میرا مقصد صرف بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک ملک جو اس طرح زبردست قسم کا ترقی کرتا ہوا ملک اور بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے پورے کانٹیننٹ میں سب سے آگے بڑھتا ہوا ملک جو تھا اس کو انہوں نے برباد کر دیا، بالکل اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے قابو نہیں آ رہا، یا ہماری بات نہیں سنتا، یا ہو سکتا ہے کہ کرنل قذافی نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہو. اور یہ تو پھر ان کو عادت ہے نا، انہوں نے بھٹو کو بھی کہا تھا کہ وی ول میک ہارریبل ایگزامپل آف یو. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ ہارریبل ایگزامپلس بناتے ہیں، اور ایسی بناتے ہیں کہ وہ پھر پوری کی پوری جو عوام ہے اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیبیا میں کیا ہو رہا ہے. لیبیا میں اوپن سلیو مارکیٹس چل رہی ہیں. وہاں پہ اتنی غربت آ گئی ہے کہ اوپنلی سلیوز جو ہیں، غلام جو ہیں، وہ وہاں پہ بک رہے ہیں، جس طرح کسی زمانے میں آج سے صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا. اب وہ اوپن سلیو مارکیٹس وہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو صورتحال ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ بھی تقریباً یہی اب ہو رہا ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا
اور جس طریقے سے پاکستان آپ کو پتہ ہے فلائی کر رہا تھا، 6% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، آپ کی انڈسٹری چل رہی تھی، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، اتنی زیادہ انڈسٹری میں وہاں پہ کام ہو رہا تھا، لوگوں کے پاس ایکسپورٹس کے آرڈرز جو تھے وہ پورے کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ اس طرح کا چلتا ہوا ملک انہوں نے آج وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں پہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے فیوچر کا کیا بنے گا، جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر آ کے اپنا برین ڈرین کروا کے پاکستان کا وہ باہر چلے گئے ہیں، اور جس جس کو موقع مل رہا ہے وہ ابھی بھی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو پاکستان میں رہ گئے ہیں ان کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ اس کو زیرو پہ ہے، ان کو ایک جو فیوچر ہے وہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کل عمران خان نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران ایسی باتیں کر رہا ہے اپنے اقتدار کے لیے کر رہا ہے اور اپنے لیے کر رہا ہے کہ تاکہ میں اس طرح کے ڈرا کے لوگوں کو تو وہ اس طرح کچھ کروا سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو وقت آ گیا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم لیبیا بننا چاہتے ہیں یا ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر آزاد ہو، جو صحیح معنوں میں ترقی کر سکے، جو بلکہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے بریگیڈیئر سیمسن جو ہمارے دوست ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ زبردست پاکستان۔ تو کیا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو زبردست پاکستان بن سکے، یا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو خدا نہ خواستہ کل کو ہم دیکھیں کہ وہ لیبیا کی طرح کا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اس طرح کی کوئی بات ہو سکے کہ پاکستانی وہاں پہ سلیو مارکیٹس چل رہی ہوں اور پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا، وہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ یہ جو ہمارے نیوٹرلز ہیں یا جو ہمارے ذمہ دار ہیں پوری اس ریاست کے، جنہوں نے ذمہ داری خواہ میں لی ہوئی ہے، تو کم از کم ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ لیبیا میں بھی اسی طرح کے حالات تھے، لیبیا میں بھی بڑی ترقی ہو رہی تھی، ان کی بھی فوج تھی، کرنل قذافی خود فوجی تھے، لیکن آج دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ فوج کدھر ہے، وہ فوج کے جنرلز کدھر ہیں، کوئی نظر آتا ہے کسی کو؟ کچھ پتہ نہیں چلے گا جب خدا نہ خواستہ کیونکہ جب یہ طاقتیں اس طرح آتی ہیں ملکوں میں وہاں پہ بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ عراق کو دیکھیں، آپ شام کو دیکھیں، آپ لبنان کو دیکھیں، ہر جگہ پہ انہوں نے یہی کیا، اور یہ یہاں پہ اور خاص طور پہ پاکستان تو چونکہ نیوکلیر ملک ہے تو اس لیے ان کو ویسے نہیں بھاتا، تو اس لیے وہاں سے میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی وائبز نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ہم سے یہ سوچیں کہ اب لوگوں میں تھوڑا سا احساس زیاں پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسا ہو سکے، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور امید یہی ہے کہ اب عمران خان کی جو تحریک ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو میری دعا تو یہی ہے، اور ہم سب سے ریکویسٹ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھنے دیں، ملک کو معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی سکون تب آئے گا جب پاکستانیوں کی بات سنیں گے، آپ پاکستانیوں کو حقیقی آزادی دیں گے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے موقع دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔